میری بھابھی آج پھر میرے بھائی سے جھگڑ رہی تھیں۔ کہنے لگی دیکھو مجھے اپنے گھر میں پرائیویسی چاہیے۔ میں تمہاری بہن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کب تک یہ اپنے شوہر کا غم اپنے دل سے لگائے رکھے گی؟ عباس بھائی کہنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم جانتی ہو کہ وہ ذوالفقار بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اتنا آسان تو نہیں ہوتا یوں کسی کو بھلا دینا۔ میری بھابھی کہنے لگی عباس 2 سال بیت چکے ہیں۔ 2 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں؟ بھائی کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر منیبہ نہیں مان رہی تو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کو باہر نہیں نکال سکتا، زبردستی تو اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگی میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ یہی تو دن ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے۔ آپ مجھے ہنی مون پہ بھی نہیں لے کے گئے صرف اپنی اس بہن کی وجہ سے کہ پیچھے سے یہ اکیلی نہ رہ جائے۔ کیا ہر بار ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے رہیں گے؟ ہمارا اپنا دل نہیں ہے، ہم اکیلے کہیں آ جا نہیں سکتے۔ یہ سن کر میں اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ کتنی بار میں نے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، لیکن کہتے تھے کہ تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم اکیلی گھر میں کیا کرو گی؟ عباس بھائی کی شادی کو بس چند دن گزرے تھے۔ میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، لیکن ہمارا ساتھ بس 1 سال ہی چل سکا۔ لیکن اس 1 سال میں اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ موت کی وجہ سے ذوالفقار مجھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ ذوالفقار کے جاتے ہی میرے سسرال والوں نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھا، نہ ہی مجھے میرے شوہر کا حصہ دیا، اور مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑ گئے۔ اس وقت عباس بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد میں نے ہی نرمین کو بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ آئے گی تو گھر میں رونق ہو جائے گی، میرا بھی دل لگا رہے گا، لیکن وہ الگ مزاج کی لڑکی تھی۔ اسے اکیلے رہنا پسند تھا۔ کہتی تھی کہ میاں بیوی بس اکیلے ہی گھر میں رہے۔ یا پتہ نہیں اسے میں بری لگنے لگی تھی، بوجھ لگنے لگی تھی۔ حالانکہ میں کئی بار کہہ چکی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے کہیں نہیں جانا۔ میں پہلے بھی تو اکیلی رہتی تھی، اب بھی رہوں گی۔ لیکن عباس بھائی ضد کرنے لگتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ شروع میں تو نرمین بھابھی بھی مجھ سے اصرار کرتی تھیں، اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، اور آج پہلا جھگڑا ان دونوں کے بیچ میں میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو۔ میں سوچ چکی تھی کہ بھائی سے کہوں گی کہ وہ میری وجہ سے اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب نہ کرے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ذوالفقار کے ساتھ میں نے 1 سال اپنی زندگی جی لی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں گھر میں تنہا رہوں۔ تنہائی تو میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، اور بڑی لمبی مدت کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ میں اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی جب عباس بھائی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ دروازہ بھی زور سے بند کیا، آ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہمارا کچن لاؤنج میں ہی تھا۔ میں نے کچن صاف کیا، پھر اپنے آنسو صاف کر کے باہر آ گئی۔ عباس بھائی غصے سے اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ میرے یوں کہنے پر وہ چونک سے گئے، کہنے لگے کچھ نہیں، تم سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگے اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے کہا بھائی آپ میرے لیے نرمین بھابھی سے مت لڑا کرے۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے برجستہ حیرت سے مجھے دیکھا، پھر اپنی نظریں چرا کر کہنے لگے منیبہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ نرمین کو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھ سے کبھی بھی منیبہ کے متعلق کوئی بات مت کرنا۔ میں اپنی بہن کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ اب اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں جانا آپ لوگوں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے اس کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ اسے وقت دیں۔ ہر بار یہ ضد مت کیا کریں کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے میں نے اس کی اگر ایک بات مان لی تو یہ ہر بات مجھ سے منواتی چلی جائے گی اور تمہاری زندگی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے کہا بس آپ مجھ سے وعدہ کریں، آئندہ آپ ضد نہیں کریں گے۔ مجھے جب جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ نرمین کو وقت دیں۔ میرے بھائی نے میرے مجبور کرنے پر مجھ سے وعدہ کر لیا۔
اس کے بعد کچھ دن تو وہ مجھ سے بہت اچھے سے رہی۔ دونوں رات کو چلے جاتے، بہت دیر سے واپس آتے، کبھی رات کے 1 بجے واپس آتے۔ اتوار کے دن بس ناشتہ ہی کرتے تھے، پورا دن گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ میں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں جو پوری ہونی چاہیے، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی۔ وہ بس چند روز ہی ٹھیک رہی، اس کے بعد پھر سے کسی نہ کسی بات پر مجھ سے الجھنے لگتی، کبھی عباس بھائی سے الجھنے لگتی۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی، اس نے عباس بھائی سے لڑائی کی، کہنے لگی اپنی بہن کا کوئی نہ کوئی انتظام کرو، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، وہ مجھ سے کہہ چکی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں کرے گی کیا مطلب؟ کیا ساری زندگی میرے سینے پر بیٹھی مونگ ڈلتی رہے گی؟ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ عباس بھائی نے اس کے منہ پر مار دیا۔ مجبوراً مجھے ان کے کمرے کے اندر جانا پڑا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نرمین رونے لگی، کہنے لگی تم ہو فساد کی جڑ، سارا تمہارا کیا دھرا ہے، تم اپنا گھر تو بساتی نہیں ہو، میرے سر پہ پتہ نہیں کیوں بیٹھی ہو۔ تم جانتی ہو تمہارے بھائی کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پال سکیں۔ کیا میری خواہشات صرف اس لیے پوری نہیں ہوتی کیونکہ تمہارے خرچے آڑے آ جاتے ہیں؟ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تم نے میری زندگی عذاب بنا کے رکھی ہے۔ اپنے بھائی کے سامنے معصوموں کی طرح مسکین بنی رہتی ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ظالم ہوں اور تم مظلوم۔ اس کا جو جی میں آ رہا تھا وہ کہے جا رہی تھی، اور میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا کوئی بھی بوجھ بھائی کو اٹھانا نہیں پڑے گا۔ عباس بھائی کہنے لگا کہ تم اس لڑکی کی بات پر دل برا مت کرو، اسے بکواس کرنے کی عادت ہے۔ اس بات پر عباس بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ عباس بھائی کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا شروع کروں۔ یہ سن کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں نوکری کر لوں گی، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، لیکن خدا کے لیے بھائی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر چند دن بعد ہی میں نے اپنی سی وی بہت سی کمپنیز میں بھیج دی۔ مجھے بس اتنا کمانا تھا جس سے میں اپنی ضرورت پوری کر سکتی۔ مجھے ایک اچھی فرم میں نوکری بھی مل گئی، کیونکہ میں نے MBA کر رکھا تھا، اس لیے مجھے نوکری آرام سے مل گئی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا، پورا دن آفس میں رہنے لگی۔ رات کو گھر جاتی تو اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت بنا کر کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ میری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں نرمین سے بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ دن بعد ایک اور مصیبت مجھ پر نازل ہو گئی، جس کا نام حسن تھا۔ وہ میری بھابھی کا بھائی تھا، جو کہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ نرمین کے والدین نہیں تھے، ایک بڑا بھائی تھا، کیونکہ وہ شادی کرتے ہی دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ نرمین کا کوئی بھی میکا یہاں پر نہیں تھا۔ اس آس پر کہ کوئی نوکری اسے یہاں مل جائے گی تو اس کا چھوٹا بھائی لاہور آیا تھا، لیکن یہاں سے اس کا بڑا بھائی اپنا گھر اور ہر چیز بیچ باچ کے جا چکا تھا، اس لیے رہائش کا مسئلہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو نرمین نے حل کیا۔ لیکن عباس بھائی کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارے بھائی کا یہاں رہنا مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا۔ کہنے لگی کیوں؟ جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے تو میرا بھائی کیوں نہیں رہ سکتا؟ عباس بھائی کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نرمین کہنے لگی کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر آئی، اسے اپنا گھر سمجھ کے آئی، اور آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ یہ آپ کا اور آپ کی بہن کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ ان کی بحث پھر سے شروع ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، میں باہر آ گئی۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے کبھی تو آرام سے بات کر لیا کریں۔ میں نے نرمین سے کہا، میں نے کہا بھابھی یہ گھر تمہارا ہے، میرا نہیں ہے، تم جسے چاہو یہاں بلاؤ، جو مرضی کرو، لیکن خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر دونوں کی منت کی، اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرمین بھی کہنے لگی اب تو سکون ہو گیا آپ کو، اب تو آپ کی بہن نے اجازت نامہ دے دیا ہے، اس لیے میرا بھائی یہیں رہے گا۔ عباس بھائی نے بحث ختم کر دی۔ میں تو سمجھی تھی کہ چلو لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حسن نامی نوجوان یہ آ کر میری زندگی میں تباہی مچانا شروع کر دے گا۔ جس دن وہ آیا تو ہمارے گھر میں شاید 1 سال میں کوئی اتنا نہیں بولا ہوگا جتنا وہ 1 گھنٹے میں بول چکا تھا۔
مطلب باتوں کا خزانہ تھا اس کے پاس، کبھی کوئی بات، پٹر 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 بس بولے چلا جا رہا تھا۔ نہ تو میں زیادہ باتونی تھی، نہ ہی عباس بھائی کو زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ نرمین تو ویسے ہی زیادہ تر لڑنے جھگڑنے میں مصروف رہتی تھی، اور ناراضگی کے بعد اس کی بھی ایک لمبی خاموشی ہو جاتی تھی۔ مجھے گھر میں خاموشی اور سکون پسند تھا، لیکن وہ تو پتہ نہیں کیا چیز تھا۔ بہرحال میں نے صرف سلام کیا تھا۔ کچھ دیر بیٹھی تو اس کے قصے کہانیاں شروع ہو چکے تھے جو نرمین مزے سے سن رہی تھی۔ میں نے صبح ناشتے میں بس چائے کا کپ لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر دوسری ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی۔ میں چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی جب کہنے لگا، نرمین کیا یہ گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ نرمین ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں نہیں، ویسے ہی کم بولتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا؟ پھر مجھ سے کہنے لگا، آپ اتنی دیر چپ کیسے رہ لیتی ہیں؟ ورنہ میں نے تو سنا تھا کہ جہاں خواتین ہوں وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ مجھے زیادہ بولنے والے لڑکے پسند ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا، یہ تو سیدھا آپ نے مجھ پر بات کی ہے، کیونکہ میں بہت باتونی ہوں۔ آپ نے مجھے تانا مارا ہے نا؟ میں تو اس کی بات سن کر تپ کے رہ گئی۔ نرمین پہلے ہی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، اور اس پر اس شخص کی یہ بات۔ پھر نرمین مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے سچ میں اس کے بھائی کو بات سنائی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف آپ کو اپنی ایک عادت بتائی ہے۔ کہنے لگا اوہ اچھا اچھا، مجھے لگا آپ نے شاید مجھے تانا مارا ہے۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے روز میں آفس جا رہی تھی تو وہ اپنی بائک اسٹارٹ کر رہا تھا۔ میں آفس بس سے ہی آتی جاتی تھی، کیونکہ عباس بھائی کے پاس جو گاڑی تھی تو وہ آفس لے کر چلے جاتے تھے۔ حسن نے آتے ہی اپنی بائک خرید لی تھی، اور نوکری بھی اس کو بڑے آرام سے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں آفس کے لیے باہر نکلی تو وہ اپنی بائک اسٹارٹ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا لوگوں کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ پھر اس نے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور چلا گیا۔ میں بس اپنے آفس پہنچی ہی تھی، لیکن جیسے ہی آفس میں پہنچی، باس کے کمرے سے بڑے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی، اور تمام اسٹاف بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنے کاؤنٹر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو باس کے کمرے میں اتنا شور کر رہا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کہنے لگی، پتہ نہیں، شاید کوئی نیا امپلائی آیا ہے، باس کو متاثر کرنے کے لیے۔ خیر میں اپنا لیپ ٹاپ آگے رکھ کے بیٹھ کے کام میں مصروف ہو گئی۔ 15 منٹ بعد باس کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور جس شخصیت کو میں نے باہر آتے دیکھا، پہلے تو میں نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی، لیکن نظروں کے تصادم پر میں نے برجستہ اس کو دوبارہ سے دیکھا۔ وہ حسن ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا آپ اس آفس میں کام کرتی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، مجھے بھی یہی نوکری ملی ہے۔ یہ سن کر میرا میٹر شارٹ ہوا تھا کہ پہلے گھر میں اور اب آفس میں بھی۔ پھر کہنے لگا دیکھیں تو کیسا حسن اتفاق ہے، آپ کے برابر والا کیبن میرا ہی تو ہے۔ وہ میرے برابر والے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چھوٹا سا ٹیبل تھا، کچھ فائلیں رکھی تھیں اور ایک لیپ ٹاپ تھا۔ میں تو مروتاً بھی مسکرا نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ٹیپ ریکارڈر شروع ہو جاتا، میں نے کہا مجھے باس کو فائلز چیک کروانی ہے، ایکسکیوز می۔ یہ کہہ کر میں فائل لے کر باس کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی فائل باس کو چیک کروائی۔ باس کہنے لگے کہ نیکسٹ پروجیکٹ آپ کو حسن کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ وہ نقشے بناتا تھا، اور باقی سائٹ کے سارے کام کے لیے مجھے جانا پڑتا تھا۔ پہلے میں باس کے ساتھ بھی جاتی تھی، لیکن حسن کے ساتھ جانا مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ایک تو وہ مجھے بائک پہ گھماتا رہتا تھا، دوسرا وہ میرا دماغ چاٹتا رہتا تھا۔ ایک بار ہم آفس سے سائٹ دیکھنے کے لیے گئے تو اسے وہ جگہ پسند آ گئی۔ کہنے لگا یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے، کاش یہاں اپارٹمنٹ کی جگہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنا ہو، بہت بڑا پارک ہو، اور ایک خوبصورت سا جیون ساتھی۔ اس نے اپنے خوابوں کا نقشہ کھینچا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا
میں نے کہا آپ کو زیادہ پتا ہوگا اگر آپ نے خواب سجا لیے ہیں تو۔ واپس چلیں اب؟ کہنے لگا خواب تو میں کب سے سجا رہا ہوں، کم بخت خوابوں کو تعبیر ملتی ہی نہیں ہے، آپ بھی کوئی مشورہ نہیں دے رہی۔ میں نے کہا میں خواب نہیں دیکھتی۔ کہنے لگا کیوں نہیں دیکھتی؟ ارے دیکھا کریں، بہت اچھے لگتے ہیں، زندگی کی تلخیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواب کیسے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ آدم بیزار قسم کی لگتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں آپ کو مل گیا ہوں نا، اب آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، کوئی غم آپ کے پاس نہیں آئے گا، سچی۔ میں نے سوچا لو بھائی، ہو گئی اس کی بکواس شروع۔ کہنے لگا رات کو نا آپ اپنی آنکھیں بند کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ سوچئے گا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہیں جہاں پر نیلا نیلا آسمان ہے، نیچے بہت بڑا پارک ہے، ہری ہری گھاس پہ آپ کھڑی ہیں، اور جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولیں، وہاں سامنے آپ کو ایک جھیل نظر آ رہی ہے، آبشاریں نظر آ رہی ہیں، آپ دھیرے دھیرے ننگے پاؤں وہاں پر قدم بڑھاتی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے وہاں پتھر پر ایک ہینڈسم سا نوجوان بیٹھا ہے جس کی پشت آپ کی طرف ہے، اور وہ گنگنا رہا ہے، گانے گا رہا ہے، اور اس کی آواز بڑی اچھی ہے، بالکل میرے جیسی۔ اور پھر آپ اس کے پاس جاتی ہیں، آپ اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، پھر وہ جیسے ہی پلٹ کر آپ کو دیکھتا ہے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پورا نقشہ کھینچنے کے بعد اس نے مجھ سے یہ بات کہی، میں اسے بیزار سی شکل بنا کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہو گیا آپ کا خواب پورا، تو اب واپس چلیں؟ کہنے لگا پھر واپس چلیں؟ یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں واپس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ گھر پہ جا کے کرو گی کیا؟ کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ گی؟ یہاں کتنا اچھا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، ایک تو آپ مجھ سے بے تکلف ہونے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ مجھے آپ کہتے ہیں، آپ جناب تک ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں گھر میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں، اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا آفس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے آفس تک چھوڑ رہے ہیں یا میں یہاں سے کوئی ٹیکسی لے لوں؟ کہنے لگا اس وقت ہم شہر سے بالکل باہر ہیں، آپ جانتی ہیں نا یہاں سے آپ کو ٹیکسی رکشہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے مجھ ناچیز کے ساتھ ہی آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ دوسری بات کہ اب آفس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو مجھے ٹیکسی جتنا کرایہ دے سکتی ہیں، یا یوں کرتے ہیں کہ ٹیکسی کے کرائے کے پیسے ہم راستے میں ایک شاندار کافی پی لیتے ہیں اس سے۔ چلو یہ ڈن ہو گیا، ہم کافی پیئیں گے پھر گھر جائیں گے۔ میں نے کہا آپ پہلے مجھے گھر چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ کافی پی لیجئے گا، کیونکہ مجھے سیدھا گھر جانا ہے۔ کہنے لگا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اتنی بور کیوں رہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کے لیے سب کچھ مذاق ہے، آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کسی ہوٹل میں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، آپ مجھے گھر چھوڑ سکتے ہیں تو بتا دیں۔ کہنے لگا اچھا، منہ تو سیدھا کریں اپنا، چھوڑ دیتا ہوں آپ کو گھر، میں کون سا آپ کو کہیں پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں، بس ایک کافی پینے کے لیے تو کہا تھا۔ کیا ہے جو بندہ کسی معصوم بندے کا دل ہی رکھ لے؟ مت رکھیں، آپ کو ہی گناہ ملے گا، دل توڑنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بائک پر بیٹھ گیا، بائک اسٹارٹ کی، مجبوراً میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی، لیکن میں نے پیچھے سے اسٹینڈ کو پکڑا تھا۔ کہنے لگا دیکھیں واپسی پر میں بائک بہت تیز چلاؤں گا کیونکہ تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، تو اسٹینڈ کو پکڑنے کے بجائے اگر آپ مجھے کندھوں سے پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ کو جتنی تیز بائک چلانی ہے آپ چلا سکتے ہیں، میں مینج کر لوں گی۔ کہنے لگا آپ کی مرضی ہے۔ اس نے بائک واقعی کافی اسپیڈ سے چلائی تھی۔ اس دن مجبوراً مجھے اسے کندھوں سے پکڑنا پڑا، لیکن جب میں نے سائیڈ سے دیکھا تو مسکرا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ پر مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، پتہ نہیں عجیب پاگل شخص تھا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ جس قدر وہ شخص مجھے 3-4 دن میں بیزار کر چکا تھا، میں اس کے ساتھ مزید کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی مجھے اپنے لیے کھانا بھی بنانا تھا،
کچھ دیر سستانے کے بعد جب میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے آئی تو وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، ساتھ میں سیب کھا رہا تھا۔ مجھے کچن میں پیاز کاٹتے دیکھا تو سیب میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا کھائیں گی؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ پلیز یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، مجھے اپنے لیے کھانا بنانا ہے۔ کہنے لگا اپنے لیے کیا مطلب؟ نرمین نے کھانا بنایا تو ہے۔ میں نے کہا جی لیکن میں اپنے لیے الگ کھانا بناتی ہوں۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میری بہن اچھا کھانا نہیں پکاتی کیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے، نرمین کا اتنا اچھا کھانا تو ہوتا ہے۔ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ الگ سے اپنے لیے کھانا بنا کے میری بہن کو یہ احساس دلاؤ کہ وہ اچھا کھانا نہیں بناتی۔ میں نے کہا آپ کی بہن کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی بات پر راضی ہے کہ میں اپنا خرچہ الگ اٹھاؤں اور اپنا کھانا الگ بناؤں۔ اب براہ مہربانی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا ایسے کیوں کرتی ہے وہ؟ میں ابھی جا کے اس سے پوچھتا ہوں، جہاں وہ عباس بھائی کے لیے اور میرے لیے بنا سکتی ہے تو آپ کے لیے کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید ایسی کوئی حرکت کرتا کہ گھر میں ایک اور فساد پڑ جاتا، مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا پڑا۔ میں نے کہا سمجھ میں کیوں نہیں آتا آپ کو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نرمین سے کوئی بھی بات کرنے کی۔ دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے گھر میں مزید کوئی فساد پڑے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، آپ مزید پریشانیاں پیدا مت کریں۔ آپ یہاں اپنی بہن کے پاس آئے ہیں، اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کریں، خدا کے لیے اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھ سے دور رہا کریں۔ میری بات سن کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر کچن سے باہر بھی چلا گیا۔ میں نے اپنے لیے کھانا بنایا۔ رات کو کھانا سب ڈائننگ ٹیبل پر مل کر ہی کھاتے تھے۔ میں نے اپنے لیے بس تھوڑا سا کھانا لگایا تھا اور میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب کھانا کھانے لگی تو اس سے پہلے کہ میں اپنے لیے سالن ڈالتی، وہ والا باؤل اٹھا کر حسن نے اپنے پاس رکھ لیا، پھر اس میں سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا اور پھر وہ باؤل میری طرف بڑھا دیا۔ نرمین کہنے لگی حسن تم یہ کھاؤ نا، میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے۔ اس نے بریانی کی پلیٹ ایک طرف رکھی، کہنے لگا آج بریانی کا موڈ نہیں ہے، آج تو میں بس دال کھاؤں گا۔ میں نے اپنے لیے بس 2 ہی روٹیاں بنائی تھیں کیونکہ حسن وہی کھاتا تھا جو نرمین بناتی تھی، ورنہ نرمین کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ میری رکھی ہوئی روٹیوں میں سے اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کھانے لگا۔ میں نے ایک روٹی پکڑی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج شاید ایک ہی روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا، حالانکہ مجھے بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک روٹی کھائی اور اٹھ کر جانے لگی۔ اسی وقت حسن مجھ سے کہنے لگا منیبہ میری بات سنیں، کل سے روٹی اور سالن پلیز تھوڑا سا زیادہ بنا دیجیے گا، آپ کی دال تو بریانی سے بھی زیادہ مزے کی تھی، سالن کمال کا بناتی ہیں آپ۔ یہ سن کر نرمین بھابی اسے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہارے لیے میں نے پورا دن کچن میں لگا کے بریانی بنائی اور تم یہ دال کھا رہے ہو۔ کہنے لگا کیا کروں، مجھے یہ اچھی لگ گئی، میں نے یہ کھا لی، اب تمہاری مرضی سے روز تو نہیں کھا سکتا نا۔ تو وہ کہنے لگی کہ کل کو تم نے جو بھی کھانا ہو مجھے بتا کے جانا، میں وہی بنا دوں گی، منیبہ کے بنائے ہوئے کھانے مت کھایا کرو۔ کہنے لگا کیوں، کھانے میں زہر ڈالتی ہے کیا، یا اس کے کھانے بد مزہ ہوتے ہیں؟ تمہیں بد مزہ لگتے ہوں گے، مجھے تو نہیں لگ رہا، اچھا خاصا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ نرمین بھابی نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگی تم سے تو بحث کرنا فضول ہے، جو جی میں آئے کرو۔ مجھے اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی، اسے کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات کرنے کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے بعد وہ وہی کھاتا تھا جو میں بناتی تھی۔ اکثر مجھ سے کہہ دیتا منیبہ پلیز میری شرٹ پریس کر دو، صبح آفس کے لیے جانا ہے، اور نرمین بہت دیر کر دیتی ہے، اور سچ پوچھو تو پریس بھی ٹھیک سے نہیں کرتی۔ بڑی بےزتی ہوتی ہے یار آفس میں، تمہیں تو پتہ ہے نا وہ جو کمال صاحب ہیں صاف منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ شرٹ اچھے سے پریس کیوں نہیں کی، بیوی پھوہڑ ہے تمہاری، یا پھر تم نے شادی ہی نہیں کی۔ پھر کہنے لگا ایک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جن کے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں ہوتے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں شرٹ پکڑی اور میں نے کہا کہ یہ آپ کمال صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ کہنے لگا ویسے ان کی شکل سے دیکھ کے لگتا ہے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، لگتا ہے بیوی سے لڑ کے آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کمال صاحب بیوی سے لڑ کے آتے ہیں، میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں، ہر وقت شروع سے ہی غصے میں رہتے تھے، جب بھی ان کی بیوی کا فون آتا تھا تو چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے، اور پھر ان کی زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔
پتہ نہیں شادی کے بعد میاں بیوی لڑتے کیوں تھے، حالانکہ میری تو کبھی بھی ذوالفقار سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، یا شاید ہمیں وقت ہی نہیں ملا تھا کہ ہم لڑتے جھگڑتے۔ میری زندگی سے بہت جلدی چلا گیا وہ۔ شرٹ پریس کرتے ہوئے مجھے ذوالفقار کا خیال آنے لگا۔ اس کا ہر کام ایسے ہی تو کرتی تھی، رات کو دن کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی تھی۔ مجھے اس کی یاد آنے لگی، اور اس کی ہر یاد مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب حسن میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، ذوالفقار کے خیالوں میں کھوئے ہوئے میڈم، میری شرٹ نہ جلا دینا۔ شرٹ پریس ہو چکی تھی اس لیے میں نے اس کو پکڑا دی۔ میں نے کہا نہیں جلاتی۔ کہنے لگا کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ہم دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی؟ دیکھو میں جانتا ہوں تم کس بارے میں سوچ رہی تھی، وہ جو اس دن میں نے تمہیں خواب بتایا تھا نا، ویسے خواب دیکھا کرو۔ ویسا خواب دیکھ رہی تھی نا؟ میں نے کہا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میری زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے، اور نہ ہی میں خواب دیکھ سکتی ہوں۔ کہنے لگا کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کہنے لگا اجازت ہو تو میں تمہاری آنکھوں میں خواب بھر سکتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ کہنے لگا مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کہتا، میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسی بات کرنے والے؟ اسے مجھ سے شاید ایسی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہے کہ تم مجھے تھپڑ مار دو۔ میں نے کہا آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں جاتی، اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں کسی کی بیوی ہوں، پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ فوراً سے چھوڑ دیا، مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نرمین نے کبھی نہیں بتایا، نہ آپ نے کبھی بتایا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پتہ چل گیا نا، خدا کے لیے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ مجھے اس شخص سے ایسی امید ہرگز نہ تھی، اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ نرمین نے ابھی تک حسن کو میرے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر نہیں بتایا تھا تو اسے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ اگلے روز حسن نے میرے ساتھ کیا بیان سے باہر تھا۔ اس نے تو ساری حدیں ہی